لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جملہ انبیاء و رسول پر درود و سلام ہو جو خاص کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. معزز علماء کرام، برادران اسلام اور خواتین اسلام، گزشتہ مجلس میں جو لندن گڑ میں تھا وہاں ایک ہم نے عنوان منتخب کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک. اعتراض کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اعتراض بے علمی میں کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کیا، معاف کر دیا، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بے علم لوگ ہیں. جس آدمی کو علم نہیں ہے وہ اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی معافی ہے، اس کے لیے درگزر ہے، اس کے لیے اچھا سلوک کا حقدار ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول ہم بہت فاقہ کش لوگ ہیں، بہت پریشان ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا کچھ ہے ان کو دینے کے لیے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. تو زید بن سنہا جو پہلے یہودی تھے اور اسلام سے پہلے یہ یہودی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس مال لیا قرض، اور لے کر ایک وقت مقررہ سے پہلے تاکہ اتنا وقت میں دے کے وہ مال لے کر ان کو دے دیا اور گاؤں والے چلے گئے. تو وہ وقت سے تین دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے جنازے میں تھے. تو نماز جنازہ ختم کر کے آئے تو وہ زید بن سنان نے باہر آ کر کہا مسجد نبوی کے، اے محمد آپ مجھے جو قرض دینا ہے لوٹا دو. مجھے معلوم ہے یہ عبد المطلب کی اولاد والے لیتے وقت الگ ہے، دیتے وقت الگ ہے، بڑی پریشانی کرتے ہیں، مجھے دے دو. بڑی بدزبانی کرنے لگ گیا. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مجھے جو قرض لوٹانا ہے اس کے لیے 2-3 دن ابھی باقی ہے. اس نے مانا نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام دیگر کھڑے تھے، بڑے پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رسول میرے جیتے جی یہ جملہ آپ پر بولتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو. پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں کے پاس جا کر اس کو قرض لے کر اس کا مال لوٹا دو. مال لوٹانے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا کھجور 2-3 وسق کھجور تھوڑا زیادہ دو، اس لیے کہ میرے صحابہ نے اس کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کر دیا. معلوم ہوا جس آدمی کے پاس علم نہیں بغیر علم کے اعتراض کرے اسے معافی اور درگزر ہے. جس بندے کو علم ہے یا وہ حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، یہ دوسرا گروہ اعتراض کرنے والوں کا یہ بڑا بھیانک گروہ ہے. یہ گروہ کا سب سے پہلا معترض کون تھا؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستكبر، انکار کیا اور تکبر بھی کیا. اور کیا کہا آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا. یہ اعتراض کرنے لگ گیا. رب العالمین نے کیا کر دیا اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ رحمت سے رب العالمین نے اسے ذلیل و رسوا کر کے دھتکار کر بھگا دیا، قیامت تک کے لیے رسوا اور ذلیل. اب دیکھیے وہ اعتراض سب سے پہلے جو شیطان نے کیا رب کے حکم پر وہ بھی ذلیل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی جن نے اعتراض کیا وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین میں رہے. اور ان سے جب بھی کہا جاتا تھا یہ دعوے دار بڑے ہوتے ہیں. یہ جو حسد کی بنیاد پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ دعوے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں.
کہتے ہیں کہ ہم زمین میں امن چاہتے ہیں، ہم زمین میں فساد چاہتے ہیں، ہم جماعتوں میں یا تنظیموں میں مسلمانوں کے درمیان ہم امن اور صلح چاہتے ہیں، جبکہ رب العالمین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ صفت منافقوں کی بھی ہے۔ یہ دیگر جتنے محدثین نے، جتنے مفسرین نے اس آیت کریمہ کو اس گروہ پر جمع کیا جو اسلام سے خارج گروہ ہے۔ کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم زمین میں فساد نہیں کرتے بلکہ صلح کرنے والے، امن پیدا کرنے والے، خرابی سے مٹانے والے لوگ ہیں۔ جبکہ رب العالمین کہتا ہے الا خبردار انہم المفسدون، رب گواہی دے رہا ہے خبردار یہ فسادی لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر یہ جو فساد کر رہے ہیں یہ فساد کے نشے میں ان کو احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی عظیم شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس آئے، مقام جنانہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے، اعتراض کس پر؟ امام الانبیاء پر، خیر البشر پر۔ اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ویلک، تیرے یہ بربادی ہو، تیرے یہ تباہی ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا، اس کی بربادی کے بارے میں کہا۔ پھر صحابہ کرام سے کہا یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا۔ یہ پہلا آدمی جو اعتراض کیا، ان کی ایک صفت بیان کی کہ قرآن کریم کو بہت اچھا پڑھیں گے، نماز بہت اچھا پڑھیں گے، صحابہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کے حلیت کو دیکھ کر کمتر ہی سمجھو گے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں آئے گا، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابو قتادہ رحمہ اللہ اور ابو بکر الوجیری رحمہ اللہ، 360 جن کی وفات ہوئی ہے، یہ سارے محدثین کہتے ہیں یہ گروہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ گروہ کا پہلا فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے مبارک میں تھا۔ وہ آدمی کون تھا جس نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اعتراض کیا تھا اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے، انصاف سے کام لیجیے؟ تو اس نے وہ آدمی ذو الخویصرہ تھا، یہی آدمی خوارج کا بانی تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ خوارج کا بانی تھا، یہ خوارج کا رئیس الخوارج تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی عزتوں کو، مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے داغیدار ہوتے ہیں، یہ وہ اعتراض کرنے والا گروہ جب علم کی بنیاد پر یا دشمنی حسد کی بنیاد پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ گروہ رب العالمین کے حکموں سے، نبی کے فرامین سے نکل کر وہ آخرکار گمراہی کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ جو آدمی اعتراض کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ مثالیں بہت دیکھا اس زمانے میں، کتنے لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اعتراض کیے، صرف دشمنی کی بنیاد پر رب العالمین نے ان کے ساتھ تعاملہ کیا، وہ آخرکار ان کا حشر کیا ہوا، کیا انجام ہوئی، اس سب بھی معلوم کرنا چاہیے۔ ورنہ آج لوگ سوشل میڈیا کے حوالے سے، دیگر بہت سارے حوالوں سے معلوم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر بات اعتراض کرتے۔ وہ علم کے بغیر اعتراض کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں جو حسد کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، صلح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، صلح کے نام پر، امن کے نام پر، سنت کو قائم کرنے کے نام پر، بدعتوں کے خاتمے کے نام پر۔ کتنے اچھے شوشے ہیں، کتنے اچھے نعرے ہیں،
وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ سن کر رسول اللہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اسی جلاس کے کرنا مقرر فضیلت الشیخ مجاہد جامعی منگل حفظہ اللہ کو آئیں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام